پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ جمعرات، شب جمعہ، روز جمعہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک سورت کے حوالے سے کچھ اس کا خلاصہ، اس سورت کے نزول کے حوالے سے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اہم ترین مضامین کو بیان کیا گیا ہے، نیز ان صورتوں کی خاص فضیلتیں جو بارگاہ رسالت سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بیان کی، وہ احادیث کے اندر ان صورتوں سے متعلق کیا فضائل بیان کیے گئے، وہ ہم سننے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور مکی صورتیں یعنی ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، اس میں خطاب وہ سامنے مشرکین اور کفار کو تھا، اسی لیے وہاں پر سب سے زیادہ شرک کی مذمت، کفر کی مذمت، ایمان کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ، ان چیزوں کی تلقین فرمائی جاتی تھی، اور ان آیات مبارکہ کے اندر یہ تذکرے موجود ہیں۔ جبکہ مدینہ پاک میں یعنی ہجرت کے بعد جو یہ سلسلے نزول کے ہوئے، تو اس کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کو ایک وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ تو اب یعنی مسلمان تو بہت اسلام میں یعنی گویا کہ داخل ہو گئے، مسلمان بن گئے، اور اب اللہ پاک نے پھر تدریجاً احکامات وہ بیان کیے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر کافی احکامات بھی بیان ہوئے ہیں، اور سورہ بقرہ میں بطور خاص ایمان والوں کو کافی خطاب فرمایا گیا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کے بہت سے جو مضامین کو بیان کیا گیا، ان کے اندر انشاءاللہ کچھ چیزیں یہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اور اس سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، یعنی اپنے ان رکوعوں کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے، اور جو پارے ہیں اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی وہ آیت مداینہ، یعنی بظاہر جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، وہ قرض کے لین دین سے متعلق ہے، وہ گواہی دینے سے متعلق ہے، وہ رہن گروی چیزیں رکھنے سے متعلق ہے۔ تو یہ سارے احکام جو بیان کیے گئے وہ آیت مداینہ میں بیان کیے گئے، اور یہ آیت مداینہ بھی سورہ بقرہ کے اندر جو قرآن کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، اس لیے بھی سورہ بقرہ کی ایک خاص عظمت اور شرف کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر آیت الکرسی اور آیت الکرسی کی خود اتنے فضائل وہ بیان کیے گئے
اسی طریقے سے سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع اور آخری وہ آیات مبارکہ ہیں، خاص ان کی بھی الگ سے فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کئی اعتبار سے سورۃ البقرہ کو بہت فضیلتیں حاصل ہیں، اور پھر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ان فضائل کو جو بیان کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، فرمائے دو روشن صورتیں یہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل، اور فرمایا کہ دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے کی برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب کی حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ آل عمران کی بھی فضیلت یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا گھر ایسے نہ بنا لو کہ گھروں میں بھی نماز کوئی نہ پڑھے، گھر میں بھی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، یعنی گھر کے اندر بھی آدمی کوئی نوافل، نماز سے پہلے کی سنتیں، بعد والی سنتیں اگر اسے وہاں میسر آتی ہے تو گھر میں پڑھ لے، بہتر ہی ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر گھر میں موقع ہی نہیں اس کو ملے گا تو پھر وہ مسجد کے اندر ہی ان چیزوں کی ادائیگی کرے، لیکن گھروں کو اوور آل قبرستان کی مثل نہ بنایا جائے کہ گھر میں کوئی نماز ہی نہ پڑھے۔ گھر میں نماز پڑھنے کی برکات اپنی ہے، اس سے لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر، گھر فیملی تمام ممبرز کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہے، تو اس لیے نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گے، ان سے چھٹکارا گویا کہ مل جائے گا، اللہ حفاظت اس کی فرمائے گا جو شخص آخری یہ دو آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا۔ اور وہیں اس سورہ مبارکہ میں آیت الکرسی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے، قرآن کی بلندی وہ سورہ بقرہ ہے، اس میں ایک آیت وہ ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے، اور وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے، پورا پہلا پارہ بھی ختم ہے، دوسرا پارہ بھی ختم ہے، اور پھر تیسرے پارے کا بھی نصف سے 2 رکوع پہلے تک یہ سورہ بقرہ ہے۔ حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان نہ ہوگا۔ جب شیطان ہی اس گھر سے دور ہوگا تو آپ بتائیے کہ اس گھر میں اللہ کی کتنی رحمتیں آئیں گی، کتنی برکات اس گھر والوں کو نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ چونکہ ایک بڑی سورت ہے اور طویل سورت ہے، اور یہ ہوتا بھی ایسا نہیں تھا کہ ایک ساتھ ہی سورت نازل ہوتی، بلکہ وقتاً فوقتاً جو اس کے احکامات ہوتے وہ اس میں بیان ہو جاتے۔ اب اس کے بعد یعنی اگر اس سورت کا کوئی اور حصہ وہ نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں سورت کا ہے، یہ فلاں سورت کا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا دو، اس کو اس کے ساتھ ملا دو۔
اور اس آیت کے اوپر اور اس آیت کے نیچے درمیان میں یہاں اس آیت مبارکہ کو رکھو، اللہ اکبر، یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس حوالے سے کتنی محنت فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم اور تربیت فرمائی اور قرآن کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی، تو وہ اسی طرح ان چیزوں کو وہ جمع کرتے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر بیان کیا گیا، سب سے پہلی سورہ بقرہ وہ نازل ہوئی، اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ خطاب عام طور پر جو سامنے لوگ تھے وہ مشرکین تھے، کفار تھے، تو ان کو اب باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنے کی دعوت تھی، اور مدینہ منورہ میں چونکہ مسلمان ایک تعداد کے ساتھ تھے، کثرت کے ساتھ تھے، تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر ایمان بالغیب سے بات کو شروع کی۔ سب سے پہلے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پر اس قرآن پاک کو بیان فرمایا کہ وہ ذیشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور تقویٰ کے یہ مختلف درجات ہیں کہ متقین کون کہلاتے ہیں۔ سب سے بڑا اور اہم درجہ کہ اپنے آپ سے کفر کو دور کرنا، کفر سے بچا لینا اور ایمان میں داخل کرنا، یہ بھی ایک تقویٰ ہے، یہ بھی متقی ہے۔ پھر ایمان لانے کے بعد متقین کے اوصاف اور زیادہ، یعنی اس میں حرام سے بچنا، مکروہات سے بچنا، شبہات سے بچنا، بد مذہبیت اور گمراہیت سے بچنا، یہ سارے تقویٰ کے اور متقین کے ان درجات اور اوصاف کو بیان کیا گیا۔ اور ان اوصاف میں سے بعض وہ کہ جن کا اختیار کرنا لازم شرعاً، یعنی اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا، بد مذہبیت سے بچانا، کہ عقیدے کا کوئی فساد معاذ اللہ پیدا ہو جائے اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور ساتھ ساتھ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر آگے درجات جو بیان کیے گئے، ناپسندیدہ امور سے اپنے آپ کو بچانا، اور شبہات کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں اللہ تمہیں دیکھ کر ناپسند کرے، اس جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اس کام سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ متقین کے اوصاف ہیں، یہ تقویٰ والوں کے اوصاف ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی وہ چیزیں مسلمانوں کو عطا کر دی گئیں کہ یعنی ایمان بالغیب بھی بتایا گیا، اور بن دیکھے ایمان لانا، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و تصدیق، اور تمام تر جتنے بھی رسول دنیا میں آئے، نبی دنیا میں آئے، ان سب کو ماننا، ان سب پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایمان بالغیب ہیں، یہ سب ایمان بالغیب ہیں۔ اب اس کے بعد نماز اور پھر ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا بھی یہاں پر حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو اس کے اندر یوں اس اعتبار سے کئی ایسے وہ احکامات آئے۔ اچھا، پھر کفار کی اور منافقین کی بھی چیزوں کو یہاں بیان کیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر منافقین نہ تھے یا نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن مدنی زندگی کے اندر جب آپ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو چونکہ بڑے بڑے قبیلے والے آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، تو یہاں کچھ ایسے شریر لوگ بھی پیدا ہوئے جو منافق تھے، اور یعنی منافق وہ جو زبان سے تو کہے کہ میں مومن ہوں، دل سے وہ اقرار نہ کرے، دل سے وہ تصدیق نہ کرے، اور صرف زبان سے کہتا ہو۔ قرآن پاک کے اندر پوری ایک سورۃ المنافقون کہ جس کے اندر ان منافقوں کے اوصاف کو بیان بھی اللہ نے کیا اور ان کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا کہ یہ وہ منافق ہیں کہ جو دل سے ایمان نہیں رکھتے، زبان سے کہتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے، اس لیے ان کو جھوٹا فرمایا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں جو دل سے آپ کو نہیں مانتے۔ پھر یہی منافقین کے حال و احوال، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے حکم عطا فرمایا، اس کا بھی تذکرہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے حال و احوال بھی بکثرت اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور قرآن پاک کے ایسے واقعات اور قصص جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں لوگوں کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے، ان بدعمالی اور گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے جتنی نعمتیں بھی دی تھی پھر اس کے بعد ان کو تباہی ان پر آ جاتی ہے، یعنی اس سارے عروج کو زوال آ جاتا ہے۔ تو آدمی یوں وہ قصص اور واقعات کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ان نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچائے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی وہ ساری نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ عروج بھی زوال کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ پاک ہم سب کو زوال نعمت سے بھی محفوظ فرمائے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادب بھی بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا اے ایمان والو، راعنا مت کہو۔ راعنا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اس وقت آپ کی بات اگر کوئی دوبارہ سننا چاہتا یا وضاحت لینا چاہتا تو وہ راعنا کہتے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں دوبارہ وہ بات ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ منافقین جو تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ راعینا تھوڑا کھینچ کر اس کو ادا کرتے اور اپنی زبانوں کو تھوڑا بگاڑ کر، لفظ کو بگاڑ کر، اب یہ عربی ہے اور عربی کے اندر اگر آپ تھوڑی سی بھی اس طرح کی تبدیلی کریں تو بعض اوقات اس کا معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی بالکل برعکس ہو جاتا ہے، اور بعض معنی اس کے ایسے جو غلط بن جاتے ہیں۔ راعینا، اب یہ معاذ اللہ ایک لغت کے اندر اس کا معنی برا نکلتا تھا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہماری بکریاں چرانے والا، یعنی راعی یہ کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والے کو، راعینا ہمارا چرواہ، معاذ اللہ۔ تو وہ یوں کہنے لگ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافق کچھ ایسے ہیں کہ جو اس لفظ کو بگاڑ کر کھینچ کر یوں ادا کرتے ہیں، اور میں نے ان سے جب بات کی تو وہ کہنے لگے آپ لوگ بھی تو رائنا کہتے ہو۔ تو یہ بڑے ایک دکھ کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی اور عرض کی، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ عطا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ بیان فرما دیا کہ ہر وہ لفظ جس کا ایک معنی اچھا ہو اور ایک برا بھی معنی نکلتا ہو، فرما دیا کہ اس کے کہنے کی ممانت فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور تم کہو کہ آپ ہم پر نظر فرما دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے، یعنی اگر پھر بھی کسی کو سننا پڑے تو وہ انظرنا کہے، یا رسول اللہ نظر فرما دیجئے، نظر رحمت کر دیجئے، اور پھر فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی پہلے ہی ایسا سنا کرو تمہیں یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بات اسی سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی وجہ تسمیہ ہے، یعنی نام رکھنے کی ایک وجہ ہے، اور قرآن پاک میں ایسی کئی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر جو سورہ مبارکہ کے اندر مضامین بیان کیے گئے انہی میں سے کسی ایک پر اس کا نام منتخب ہوا اور وہ بیان کر دیے، اور یہ صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں، یہ باقاعدہ ایسا نہیں کہ بعد میں ان کے مختلف جو ہے وہ نام رکھ دیے گئے۔ ان ناموں کے بارے میں علماء نے فرمایا یہ توقیفی نام ہے، اور اس سورہ بقرہ کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ بیان کی کہ اس کے اندر چونکہ ایک بقرہ یعنی گائے والا پورا واقعہ موجود ہے۔ عربی زبان میں بقرہ یہ گائے کو کہتے ہیں۔ اب گائے کا پورا ایک تفصیل کے ساتھ
اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک گائے کی تلاش تھی اور وہ اللہ کا حکم تھا انہیں، اور وہ اس کی تلاش میں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ طرح طرح جگہ جگہ وہ پھرتے رہے، بالآخر وہ گائے انہیں ملی، اور اللہ کا جو ان کو حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں جو بتا رہے تھے، تو جو انہوں نے اوصاف پوچھے کہ وہ کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے اندر کون سی صفت ہوگی، تو جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا گیا تو حضرت موسیٰ ان کو بتاتے گئے، تو یہاں تک کہ وہ گائے تک وہ پہنچے اور اس کو انہوں نے ذبح کیا، اور جس مقصد کے لیے وہ ذبح کی گئی وہ مقصد اپنا پورا کیا۔ اور وہ واقعہ بھی بہت پیارا ہے کہ جس اللہ والے کی وہ گائیں تھی وہ بڑے نیک آدمی تھے، اور انہوں نے اپنے بچے کے لیے وہ گائے چھوڑی۔ اب وہ ایک گائے بڑے ہی قیمتی داموں بنی اسرائیل نے خریدی، اور پھر والدین کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے ان کو مالی طور پر یہ بہت بڑا ایک فائدہ حاصل ہوا۔ تو اسی واقعے کے پیش نظر اس سورہ مبارکہ، اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں، ابتدا میں بعض روایات ایسی ہیں کہ جن میں صورتوں کے جو نام تھے ان کو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یہ کہنے سے منع بھی فرمایا گیا تھا، اور اس ممانعت کی بھی ایک توجہ ہے، ایک وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین صورتوں کا نام لے لے کر وہ باقاعدہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان صورتوں کے اس طرح نام لینے سے منع فرما دیا۔ لیکن مدینہ منورہ میں جیسے جیسے مسلمانوں کا ایک غلبہ ہوا، اللہ پاک نے مسلمانوں میں کثرت فرمائی اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، تو پھر بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی لیا، اور وہ جو ایک طرح کی ممانعت تھی اس ممانعت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا۔ تو سورہ بقرہ کو بقرہ کہنے کی یہ ایک وجہ اور توجہ بیان کی گئی۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر فرمائی۔ جی ہاں، خانہ کعبہ کی مختلف ادوار کے اندر تعمیرات کا سلسلہ رہا۔ سب سے پہلے اللہ کے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، پھر انہی اساس، انہی بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پھر مختلف اقوام انہوں نے یہ تعمیر خانہ کعبہ کو کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا، اور آپ کی جو تعمیر تھی وہ بہت معروف تھی، اور ایک طویل عرصے کے بعد یہ تعمیر ہوئی، اور خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ سے خاص نسبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ہی سب سے پہلے اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہی خانہ کعبہ کے پاس آپ نے ان کو ٹھہرایا، جبکہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، بیابان اور کچھ بھی ایسی چیز نہیں کہ جہاں سے وہ کھانے پینے اور ان چیزوں کا بھی گزر بسر ہو سکے، لیکن چونکہ اللہ کا یہ حکم تھا آپ نے وہیں ٹھہرایا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے اللہ تیرے حکم سے میں نے ایسا کیا ہے، اب لوگوں کے دلوں کو بھی اس طرف پھیر دے اور اس شہر کو پھل عطا فرما۔ سبحان اللہ، وہ کیسی مبارک دعائیں تھیں کہ آج ہر آدمی کا دل مچلتا ہے کہ وہ شہر مکہ دیکھے، وہ مکہ مکرمہ کی زیارت کو جائے، اور پھلوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں دنیا جہاں کے پھل، حالانکہ اس کے ارد گرد کوئی باغات نہیں ہے، وہاں پر باقاعدہ اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر طرح کے پھل اور یہ نعمتیں اس شہر میں میسر ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ایڑی سے، اور ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے وہ جو پانی کا چشمہ وہاں سے پھوٹا اور پانی نکلا، جسے آب زمزم یہ کہا جاتا ہے، یہ پانی کا چشمہ ہی اور یہ پانی کا نکلنا تھا کہ کچھ اور بکریاں چرانے والے لوگ وہ بھی یہاں پر آئے، تو انہوں نے بھی پانی جب دیکھا تو پانی ایک اہم ترین ضرورت ہے، تو وہ وہیں پڑاؤ ڈالا، اور یوں یہ بستی آباد ہوتی گئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ یہاں آئے اور پھر آپ نے یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کہ ان میں رسول بھیج، انہی کے اندر وہ رسول بھیج، اور وہ رسول کیا کریں؟ وہ ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کریں، ان کو تیری کتاب سکھائیں، حکمت سکھائیں، ان کا تزکیہ نفس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں، یعنی جو دعا انہوں نے مانگی اللہ نے میرے حق میں وہ دعا قبول کی، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں۔ تو یہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے یہ واقعہ بھی اسی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے اندر وہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی ساری آیات مبارکہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، صرف ایک آیت وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، وہ آیت مبارکہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ ڈرو اس دن سے کہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا قرآن پاک کی سب سے آخری آیت، قرآن پاک کی سب سے آخری آیت وہ یہی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ آیت مبارکہ سب سے آخری آیت قرآن کی بھی ہے، اور یہ ایک وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ بقیہ جو ساری آیات ہیں وہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اوپر اٹھایا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے، اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ ان میں سے آپ جو بھی حرف پڑھیں گے آپ کو اس کا مصداق مل جائے گا۔ تو یہ بڑی مبارک صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ بھی مبارک صورت ہے، اور سورہ بقرہ جمیع پوری صورت کے فضائل تو ہیں، لیکن آخری دو آیات مبارکہ ان کے بطور خاص فضائل کو حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سورہ بقرہ کی برکات عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کا بھی شرف عطا فرمائے، اس کے مضامین کو بھی سمجھنے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سے یہ حق کہ قرآن کو ہم پڑھیں بھی، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آج سورہ بقرہ کے میں نے بالکل ایک ابتدائیہ یعنی کچھ خلاصہ عرض کیا، اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ انشاءاللہ ہم مزید آگے بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔